الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. آپ کی بات سے تین آیتیں الحمدللہ آپ لوگوں کی حاضری میں پڑھی گئی ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 یعنی 262 263 264 یہ تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور تینوں آیتوں میں اللہ تعالی انفاق کا ذکر کر رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی انفاق کی آیت گزر چکی ہے جو بہت معروف اور مشہور آیت ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر دے گا. اس کی ایک مثال دے کر بتایا ہے اور اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ یہ آیتیں ہیں پچھلی آیت سے ریلیٹڈ کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اصل میں انسان کا اپنا مال کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دینے کے باوجود ان کا مال یعنی بندوں کا مال کہہ رہا ہے. یہ بہت یعنی وسعت اور اعلیٰ ظرفی ہے اللہ رب العالمین کی کہ وہ اپنے مال کو بندوں کا مال کہہ رہا ہے جو کہ اللہ ہی نے دیا ہے انسان کو، تو وہ اللہ ہی کا مال ہوا نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین ينفقون اموالهم، جو بندے جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا نہ تکلیف دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے نہ اداس ہوں گے. تو یہاں پر دیکھیے ایک بات کہی گئی ہے کہ آدمی کو جب آدمی انفاق کر دیتا ہے تو اس کے بعد احسان جتلانا کہ میں نے ان کو اتنے پیسے دیے، میں نے ان کی آڑے وقت پہ مدد کی، تو یہ جو ہے احسان نہیں جتلانا چاہیے. جو لوگ احسان جتلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا صدقہ جو ہے ان کو آخر فائدہ نہیں پہنچائے گا. انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت صرف اسی آدمی کو حاصل ہو سکتی ہے جو مال خرچ کر کے احسان نہ جتلائے، جو مال خرچ کر کے احسان نہ جتلائے، نہ زبان سے ایسا کلمہ ادا کرے کہ جس سے کسی غریب کی یا کسی محتاج کی عزت نفس پر جو ہے جرح ہوتی ہو، کسی کی عزت کو اچھالنا اور کسی غریب کے بارے میں جو ہے کہ میں نے اس کو اتنی مدد کی اس نے مجھ سے مانگا، تو اس طرح کی بات جو ہے نہیں ہونی چاہیے. یا جو ہے خود غریب کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، تکلیف دے اس کو اپنی زبان سے کہ میں نے تیری مدد کی، تجھے ذرا سا بھی یہ نہیں ہے، اس طرح سے کوئی بات کرے جس کی وجہ سے غریب کو تکلیف محسوس ہو، تو یہ جو ہے اسلامی مزاج نہیں ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح
مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں کرے گا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے بات نہیں کرے گا، ان میں سے ایک ہے المنان، یعنی احسان جتلانے والا، صدقہ کر کے احسان جتلانے والا جو ہوتا ہے، یا کوئی بھی نیکی کا کام کر کے احسان جتلانے والا جو ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ جس سے اللہ بات نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، کیونکہ جس سے ناراض ہوتا ہے آدمی اسی سے عموماً بات نہیں کرتا ہے۔ تو بات نہیں کرنا یہ بہت بڑی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض رہے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہم جب جتنا بھی ہم انفاق کریں ہماری طاقت کے مطابق، ہماری حیثیت کے مطابق، تو ہمیں جو ہے انفاق کے بعد یعنی نیکی کر دریا میں ڈال بولتے ہیں نا، نیکی کر دریا، یعنی بھول جائے آدمی کہ میں نے انفاق کیا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، اس طرح کا ہونا چاہیے معاملہ۔ انفاق کر یعنی کسی کو احسان جتلانا یا اس کو جو ہے تکلیف دینا اپنی زبان کے ذریعے یا ہاتھوں کے ذریعے، تو یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، جس کے بعد جو ہے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو۔ اگر کوئی آدمی مانگنے آئے یا کوئی اپنا پروپوزل آپ کے سامنے رکھے تو نرمی اور شفقت سے بولنا چاہیے، یا دعائیہ کلمات اللہ تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے وغیرہ سے جواب دینا بہتر ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو کم سے کم اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور مغفرت کا مطلب سائل کے فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے، چھپائے۔ لوگ یعنی جو بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اپنی نیکی کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی ریاکاری کے طور پر کہ میں نے اتنا صدقہ کیا، اس طرح کی بات جو ہے زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ اگر سائل کے منہ سے کوئی نازیبہ بات نکل جائے تو اس سے چشم پوشی بھی شامل ہے، یعنی اگر کوئی مانگنے والا اگر کوئی غلط بات کر دے تو اس کو بھی چھپانا چاہیے، اور مانگنے والے سے شفقت کرنی چاہیے، نرمی کرنی چاہیے، پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ یہ اس صدقے سے بہتر ہے یہ سب چیزیں کہ جس کے بعد لوگوں میں جو ہے ذلیل رسوا کر کے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صدقہ تو دے دیتا ہے لیکن بعد میں اس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، لوگوں میں کہتا پھرتا ہے کہ میں نے اتنا فلاں آدمی کو اتنا پیسہ دیا، وہ میرے پاس آیا تھا، اس نے مانگا مجھ سے، میں نے اس کو 20,000 دیا، میں نے اس کو 15,000 دیا۔ تو اس طرح کا جو آدمی جو اس طرح سے کرتا ہے، تو اگر وہ اسی سائل کو معلوم ہو کہ میرے بارے میں فلاں آدمی نے جو ہے جس نے مجھے صدقہ دیا اس نے لوگوں میں بات پھیلا دی ہے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے صدقہ کرنے کے بعد بھول جانا چاہیے، صدقہ کرنے کے بعد بھول جانا چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، احسان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو آپ اس کو پیار سے سمجھا دیجئے کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ میں اگلی بار جو ہے کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تکالیف سے نکالے اور اپنا فضل و کرم ہم پر جو ہے نازل کرے۔ تو اس طرح کی دعا جو ہے دے دینی چاہیے۔ یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس میں ذلیل و رسوا کر کے اس سائل کو تکلیف پہنچائی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو مت۔ عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے مسلم کمیونٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو اچھی طرح بول کے آپ واپس بھیج دیجیے یا تو کچھ صدقہ کر دیجیے۔ اور گھروں میں تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہی ہے صدقے کے لیے، وہاں تو صدقہ کا، وہاں پہ چاہے آدمی کتنا پریشان حال ہو کچھ نہ کچھ اٹھا کر دے دے کوئی چیز، تو اس سے بھی صدقہ ادا ہو جائے گا اور مانگنے والے کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اچھی بات کریں، جیسے کہ حدیث میں کہا گیا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، پاکیزہ بات صدقہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پاکیزہ کلمہ صدقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کسی بھی نیکی کو کمتر مت سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو کمتر مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہاں تک کہ تمہارے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کو بھی حقیر مت سمجھو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے مطلب یہ سب چیزیں اسلام میں بہت ضروری ہیں، ہم کسی بھی طرح کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھیں ایک آدمی جو ہے 20,000 روپے دے رہا ہے تو اس کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم نے 20,000 دے کر اس کی مدد کی ہے،
لیکن اس کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، اس کو بھی تم کوئی ایسا کلمات نہ کہو، کسی کے سامنے نہ کہو کہ میں نے اس کو اتنے دیے ہیں، تو اس کو جب معلوم ہو تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو یہ جو تکلیف کا جو معاملہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ جس پر تم احسان کرتے ہو اس کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ زبان کے ذریعے، اور احسان مت جتلاؤ کہ میں نے اتنا تیرے ساتھ مدد کی، میں نے اتنی بار تجھے تیرا تعاون دیا ہے۔ یہ سب جو ہے اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ وہی کہا گیا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ پاکیزہ بات اور چشم پوشی یعنی چھپا دینا، یہ جو ہے اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد ایذا رسانی ہو۔ ایذا رسانی کا مطلب کیا ہے؟ جس کے بعد جو ہے تکلیف پہنچانا مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بہت بردبار ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے خیرات کو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، برباد نہ کرو۔ لا تبطلوا، اس کو باطل مت کر دو، اس کو ضائع مت کرو۔ اس آدمی کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے خرچ کرے، نہ اللہ پر ایمان لائے اور نہ ہی آخرت پر، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ فمثلہ، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے، مثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال اس صاف چکنے پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، کہ جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر زور سے بارش آئے، فترکہ صلدا، اور وہ اس مٹی کو بالکل اڑا کر صاف کر دے، اور وہ چٹان جو ہے اپنی کی جگہ سخت رہے۔ فترکہ صلدا یعنی اس کو صاف کر کے سخت چھوڑ دے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک بہت ہی چکنا پتھر ہے، اس پہ تھوڑی سی مٹی رکھی ہوئی ہے، اب بہت زور سے آندھی آتی ہے تو وہ مٹی اڑ جاتی ہے کہ نہیں؟ اور وہ پتھر بالکل ویسے کا ویسے ہی صاف ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے وہ مٹی کی کوئی حیثیت نہیں آندھی کے سامنے، اور جس طرح سے یعنی چٹان کو کچھ نہیں ملا، وہ بالکل اڑ گئی، تو اسی طرح صدقہ کر کے تکلیف دینے والے یا شہرت کرنے والے کو صدقے کا کوئی اجر نہیں ملتا، اور وہ بالکل اسی طرح اس چٹان کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس کی چٹان پر مٹی ہو اور وہ مٹی اڑا دی جائے اور چٹان ویسی کی ویسی رہ جائے، تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ریاکار ہوتے ہیں وہ جتنی بھی نیکی کر لیں، ان کی نیکی جو بھی وہ کما لیں، جو بھی نیک عمل کر لیں، لیکن ان کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ و خیرات کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، وہ للہیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو لوگ صدقہ و خیرات کر کے لوگوں میں چرچا کرتے ہیں، وہ منافق ہیں، وہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ ان کو دیالو کہیں کہ بہت دینے والا ہے، تاکہ لوگ ان کو مطلب ہے کہ ان کی تعریف کریں کہ یہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، یہ دوسروں کی مشکلات میں جو ہے کام آتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کو منافق قرآن کہتا ہے۔ اور اس کی مثال بتائی گئی صاف چٹان کی طرح ہے کہ جس پر کچھ مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بوئے گا، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے گی، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ جو چٹان پر جو مٹی ہوتی ہے اس میں ہم اگر بیج بوئیں گے تو اس میں سے کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ بارش کا ایک جھونکا ہی اس کو ختم کر، اس مٹی کو ختم کر دے گا، اور پتھر بالکل صاف ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوا، اسی طرح ریاکار کو صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بارش اس پتھر کے لیے کوئی فائدے مند چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ چکنا ہے اور اس میں بیج بو نہیں سکتے، اور جو مٹی ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ریاکار کو بھی اس کے نیکی کا، اس کے صدقے کا، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، صدقہ ہو، روزہ رکھ کے بعض لوگ جو ہے مطلب ہے کہ نفلی روزہ رکھتے ہیں اور پہلی صف میں بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے روزہ رکھ رہے ہیں، تو ایک طرح کی ریاکاری ہو جاتی ہے، گرچہ ان کے اندر ریاکاری کا جذبہ نہیں ہوگا۔ تو روزے کا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو
چھپانا چاہیے، اور وہ چھپی ہوئی عبادت ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس کو پوشیدہ رکھنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس نے پیر اور جمعرات کے یا ایام 20 کے روزے رکھے ہیں۔ تو روزے کا جو معاملہ ہے وہ بہت پوشیدہ ہونا چاہیے، اور ساری عبادتوں کے لیے یہی چیز ہے کہ آدمی جو ہے کوئی بھی عبادت کرے تو اس کو جو ہے کیا کرے، پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے، اور تاکہ اس کا صحیح اجر اس کو آخرت میں مل سکے۔ تو یہ ایک مثال تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ نیک لوگ ہیں، جو ان کی مثال، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کو مطلب اطمینان کے ساتھ کھلے دل سے خرچ کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی جبرن خرچ کر رہا ہے، کسی نے بار بار مانگا تو دے رہا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی تیار بیٹھا رہتا ہے کہ بس کسی کی ضرورت سامنے آئے اور اس کی میں مدد کروں۔ تو اس طرح کے الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ وہی کہا جا رہا ہے وہ تثبیتا من انفسہم، یعنی دل کی کوئی بیماری اس مال سے وابستہ نہیں ہے، یعنی وہ مال میں کیسے خرچ کروں، میرا مال ہے، حرص، لالچ، اس طرح کی کوئی چیز دل میں نہیں ہے، بلکہ وہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ تو اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل جنت، اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے، کمثل جنت، اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ، جو باغ اونچی زمین پر قائم ہے۔ تو اونچی زمین پر اگر باغ ہے تو پہلے پانی اسی پہ گرے گا نا، نیچی زمین پہ بعد میں گرے گا، تو پہلے اس پر گرے گا۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی طرح ہے جو بہت اونچائی پر ہے، جو باغ فضا پر ہے، بلند چوٹی پر ہے، اگر زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دگنا دے، یعنی اگر موسلا دار بارش ہو، خوب بارش ہو تو دگنا پھل دے، ورنہ ہلکی سی پھوار اور شبنم بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو ہلکی سی ٹھنڈک یا شبنم یا ٹھنڈی ہوا اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے نفقات بھی ہیں، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کا بہترین اجر ملتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا بہترین اجر ملتا ہے۔ جنت اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھک لے، اور یا وہ باغ جس کے چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔ تو جنت اصل میں چھپے ہوئے زمین کو کہتے ہیں، یعنی باغ کیا، درخت کیا کر لیتے ہیں، درخت زمین کو چھپا لیتے ہیں۔ تو جنہ کے اصل معنی، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنہ یا جنوں کے معنی اصل معنی آتے ہیں چھپنے کے۔ اب دیکھیے جنون کہتے ہیں دماغ یعنی پاگل پن کو، عقل چھپ جاتی ہے کہ نہیں؟ اور جن کہتے ہیں ایسی مخلوق کو جو دکھائی نہیں دیتی، جو چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ اور جنہ علیہ اللیل، جب رات چھا گئی، جب رات نے ساری چیزوں کو اپنے اندھیرے میں چھپا لیا، تو جنہ کے اصل معنی آتے ہیں چھپنے کے۔ تو جنت بھی ابھی ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، اس لیے جنت اس کو کہا جاتا ہے، ایسے باغات جن کو ہم نے دیکھا نہیں جو چھپی ہوئی ہے۔ اور دنیا میں جو باغ ہوتا ہے اس کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کی تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے درختوں کی بہتات کی وجہ سے، درخت زیادہ ہوتے ہیں تو چھپ جاتی ہے، تو اسی لیے اس کو باغ کہا گیا ہے۔ تو چاروں طرف باغ جو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس کا ایک کیمپس ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ ایک مطلب کمپاؤنڈ ہوتا ہے، دیوار لگی رہتی ہے، یا جو ہے باڑ لگا لیتے ہیں بعض لوگ، لکڑی سے باڑ لگانا بولتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک باغ کے اندر کی جو زمین ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے، تو اسی لیے اس کو جنت کہا گیا۔ جنت کا عام معنی باغ کے ہی ہے، جنت کے عام معنی کیا ہے؟ باغ کے ہیں۔ تو اسی لیے جن جو مخلوق ہے وہ نظر نہیں آتی، جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے ماں کے اس کو جنین کہتے ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتا، دیوانگی کو جنون سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ جنت کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ تو اونچی جگہ، ربوتن کہتے ہیں اونچی جگہ کو، قرآن میں ہے ربوہ، یعنی وہ باغ جو اوپر ہے تو پہلے پانی اس کو پہنچے گا، اصابہ وابل، کہ اس کو بارش پہنچے، فاتت اکلھا ضعفین، تو وہ اپنا دگنا اجر دے، دگنا پھل دے، یعنی اس کو اتنا پھل، اس کے پانی زیادہ جب پہنچے گا، جب اس کی سینچائی اچھی طرح سے ہوگی، جب سیراب ہوگا باغ تو اس میں پھل بھی زیادہ آئے گا۔ فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر بارش نہ بھی آئے
تو تھوڑی سی پھوار ٹھنڈی ہوا یا شبنم ہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جو بھی صدقہ و خیرات ہم اخلاص کے ساتھ، اللہیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی امپورٹنٹ ہے۔ صدقہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے کہ ہم کسی کے زبردستی مانگنے پر تو نہیں دے رہے ہیں۔ تو کسی طرح بھی ہمارا یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اخلاص دل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ہم صدقہ دیں، تو انشاءاللہ اس کا بہترین اجر، اس کے لیے بہت سارے فضائل ہیں، آپ نے بارہا سنے ہیں تقاریر میں، خطبات وغیرہ میں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آپ کے لیے جو ہے، یعنی یہ پوری ایک سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کا بینک بیلنس ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ دنیا میں کیا کرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں جا کے کبھی 1000 کبھی 2000 روپے جا کے جمع کرتے ہیں، تو وہ جمع رہتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ اللہ کیا جمع ہوتا ہے، یہ اللہ کے بینک میں جمع ہوتا ہے، تو اس کو باقیات الصالحات کہتے ہیں، اور یہ جو ہے باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اور یہ جب اللہ سے ملاقات کریں گے تو آپ اتنا صدقات کا جو اجر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، آپ اس وقت تمنا کریں کاش میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا ہوتا۔ تو خیر، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہمارے اندر مال کی محبت اور مال کی حرص، مال کی طمع، مال کی لالچ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کا درس تھا انفاق سے متعلق۔ انشاءاللہ کل ہمارا جو ہے دوسرا سبق رہے گا انشاءاللہ، تو اس میں بھی انفاق سے ہی ریلیٹڈ باتیں ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس میں جو ہے جوائن ہوئیے۔ کوئی سوال اگر ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اجازت دیں گے۔